یہ دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں، یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، یہ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں۔ یہ جب یہ طے کر لیں گے تو اس کے بعد اگر جو ہے وہ آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیوں کیا، تو پھر وہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ادارے کے نمائندے کے طور پہ انہوں نے متعدد بار کہا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم کیوں مذاکرات کریں، مذاکرات سیاستدان کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر وہ مذاکرات کریں۔ اچھا، تو یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، اگر الیکشن کا ایشو ہے، چلیں ان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا، تو کریں یہ بات۔ ان کو پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس آگے ان کو کہا نہیں ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، الیکشن پہ بھی بات کریں، جیل پہ بھی بات کریں، مقدمات پہ بھی بات کریں۔ ادھر جہاں پہ بات کرنی ادھر یہ آتے نہیں ہیں، ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، گالیاں پھر ہمیں دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے، آپ ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں کرنے دیتے، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آپ سے بات نہیں کرتے۔ یعنی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، باقی ہر چیز کے ذمہ دار ہم ہیں، ملاقات سے لے کے جو ہے وہ مقدمات تک۔ عمران صاحب یہی پریسائسلی یہی بات ہے کہ وہ آپ سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے، آپ نے خود کہہ دیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے آپ کو حکومت میں بھیجا ہے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو اندر دھکیلا ہے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو۔ ان کا آرگومنٹ یہ ہے۔ تو پھر وہ گالیاں کیوں ہمیں دیتے ہیں؟ وہ یہ ان ساری چیزوں کے الزامات وہ پھر ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ کہ آپ اقتدار میں ہیں رانا صاحب، وہ آپ کو اس لیے دیتے ہیں۔ نہیں تو پھر ہم تو نہیں، سن لے نا، پھر اگر ہم اقتدار میں ہیں تو پھر ذمہ دار ہم ہیں، گالیاں وہ ہمیں دیتے ہیں، تو پھر بات بھی ہمارے ساتھ کریں۔ نہیں آپ بھی یعنی کوئی ان کے ساتھ you can't speak from your mouth both ways، دونوں طرف تو آپ بات نہیں کر سکتے، ایک طرف کریں نا۔ اچھا جی، مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ ہمارے متعلق وہ یہ کہیں کہ جناب آپ بے قصور ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جس طرح سے ہم تھے آپ بھی ہماری طرح سے ہیں، تو پھر بھی ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں۔ وہ کہ پھر ہمارے ساتھ آئیں، کہیں کہ جی دیکھیں پہلے ہمارے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آئیں بیٹھیں، بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کوئی معاملہ حل کرتے ہیں، کوئی بات طے کرتے ہیں، طے کرنے کے بعد پھر جن کے پاس سارا کچھ ہے ان سے بات کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے وہ۔ عمران صاحب پتہ تو جناب کو سب کچھ ہے نا کہ آپ نے اپوزیشن الائنس پی ڈی ایم بنا لیا تھا، پر ادھر باجوہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو خان صاحب کی حکومت گر گئی۔ وہ یہاں پہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ آپ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، وہ معاملہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر اگر حکومت وہ اس طرح سے گرانا چاہتے ہیں تو پھر حکومت گرنے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کی حکومت گرنے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ تو موجود رہے گا نا۔ اس مسئلے کو تو حل سیاستدانوں نے ہی کرنا ہے، سیاستدانوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو سیاستدان جو ہے وہ جب تک بیٹھیں گے نہیں، دیکھیں یہ جب تک اس معاملے کے اوپر کوئی پولیٹیکل ریزالو نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم نے 18 میں جو ہے وہ ہم نے ان کو گرا لیا تھا تو اس کے بعد مسئلہ حل ہوگا۔ پھر مسئلہ تو حل نہ ہوا، پھر 22 میں بھی پھر یا تو پھر وہ اس بات کو مان جائیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، 18 میں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تھا، 22 میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا، تو پھر آرام سے بیٹھیں۔ پھر ایسے خواہ مخواہ جو ہے وہ اتنا تڑپنے کی اور اس طرح کے پھر جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر بات تو وہیں سے بگڑتی ہے نا۔ تو پھر آرام سے بیٹھیں، سکون کریں، پارلیمنٹ میں آ کے تقاریر کیا کریں، شام کے ٹاک شو کیا کریں، اپنا تنخواہیں لیں، اپنا ٹی اے ڈی اے لیں اور آرام سے بیٹھیں، یا پھر یہ کر لیں۔ تو یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، تو پھر بات کیسے بنے گی؟ رانا صاحب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب کو
فتنہ کا جو خطاب تھا یہ آپ نے کہا تھا فتنہ ہے ملک کو حادثے سے دوچار کرے، مطلب یہ آپ کی ایک پریڈکشن تھی، بدقسمتی سے حادثے سے دوچار ملک ہوا، 9 مئی بھی ہوا. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اس کے بعد پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی وہ فتنے کا ایک آیا، اور ظاہری بات ہے اس کی ایک اسلامی ایک ریلیونس ہے، قرآن مجید کا بھی اس کے اندر حوالہ دیا گیا بڑا کلیئرلی. پھر اسحاق ڈار صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جی فتنے سے بات نہیں ہو سکتی. تو کیا اب یہ پرماننٹ ہو گیا ہے پورے پاکستان کے، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کے لیے کہ وہ عمران خان جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے ان کو فتنے کے لینس سے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں منیف صاحب، بات یہ ہے کہ ڈار صاحب نے تو ابھی پرسوں بات کی ہے. جی میں 2021 میں یہ بات کہتا رہا ہوں، 22 میں کہتا رہا ہوں، 23 بالکل میں کہتے کہتا رہے رہا ہیں. ہوں کہ یہ فتنہ ہے اور یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. یہ 9 مئی کو ملک حادثے سے دوچار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. یہ 26 نومبر کو بھی یہ بہت بڑے حادثے سے ملک کو دوچار کرنا چاہتے تھے. 9 مئی کو بھی ملک حادثے سے دوچار ہوتا بچا ہے. اور یہ جو 26 نومبر ہے، آپ یقین کریں، اب اس ڈیٹیلز میں میں نہیں جا سکتا، بس آپ سمجھیں کہ حادثے کے کنارے سے ہی آپ گزرے ہیں. اس وقت بھی حادثے سے دوچار ہو سکتا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر اس میں اگر عمران خان صاحب کا رول نہیں ہے، بنیادی رول، تو پھر آپ مجھے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. باقی اب دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بڑے سافٹ سپوکن آدمی ہیں، ایسی بات کرتے نہیں ہیں. لیکن جب آپ جا کے یو کے تک ان کا پیچھا کر کے جو ہے وہ آپ ان کو گالیاں نکالیں گے، ان کی بہو بیٹیوں تک جو ہے وہ آپ پہنچیں گے، تو پھر ہر کوئی انسان ہی ہے نا. پھر لوگوں کے پھر جذبات ہیں، پھر ان سے بھی جو ہے وہ پھر اس قسم کی بات جو ہے وہ نکل جاتی ہے. ورنہ حالانکہ عام حالات میں وہ ایسی بات کرنے والے نہیں ہیں. رانا صاحب ٹورڈز دی اینڈ ایک بات کہ اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی نے ابھی حکمت عملی میں تبدیلی اگر میں کہوں، پہلے جنید اکبر صاحب سے پہلے جب گنڈاپور صاحب 2-3 دفعہ اے پی سے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ابھی گنڈاپور صاحب خیر کہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے کہا جی ہم دیگر صوبوں سے رابطہ بند کر دیں گے خیبر پختونخوا کا، اور ملک کو اس طرح سے جام کریں گے. کیا حکومت کیسے رسپونڈ کرے گی؟ اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ سختی ہوگی اس میں بڑی؟ یہ بھی ایک فتنہ ہوگا، یہ ملک کو ایک حادثے سے دوچار کرنے کی ایک ایسی گھنونی سازش اور کوشش ہوگی جسے انہی الفاظ میں اور اسی لہجے میں اور اسی جو ہے وہ حکمت عملی سے جو ہے وہ دور کیا جائے گا، روکا جائے گا، جس کا اظہار کل آرمی چیف نے اپنی تقریر میں کیا ہے.